لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، مال کے لیے دلی تک جانے والوں، اعمال کے لیے محلے کی مسجد تک کب آؤ گے؟ وہ مال جو قبر میں کام نہیں آئے گا، اس کے لیے بچوں کو چھوڑ کر سعودی تک جاتے ہو، اور وہ اعمال جو قبر میں ساتھ آنے والے ہیں، اس کے لیے نیند تک چھوڑنا گوارا نہیں، اور پھر بہت لمبی چوڑی نماز کا ٹائم نہیں ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ اب ذرا غور کرنا، قیامت کا دن ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، راچی والوں ہضم نہیں کرو گے، گالیاں دینا ہے تو جی بھر کے دے لینا، لیکن ایک بات کہہ دوں، یہ جو تمہارے دماغ میں خبط سوار ہے نا کہ قیامت کے دن پیر صاحب لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، جو پیر خود پھنسا ہوگا، جو وضو کے غسل اور نماز اور فرائض اور واجبات نہیں جانتا، جو گھروں میں عورتوں سے پیر دبواتا ہے اور کمر کے نیچے تک بال رکھتا ہے، 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، اور جس کی نظر تمہارے دل کی بجائے تمہاری جیب پر ہے، جس کو لفظ یزید کا تلفظ نہیں آتا، جو یزید کو بھی یزید کہتا ہے، ایسے پاگلوں کا ہاتھ پکڑ کے سوچتے ہو یہ قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے؟ ارے جو جیتے جی تمہاری بیماری میں تمہارے سرحانے عیادت کے لیے نہیں آتا، جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں نہیں آتا، وہ میدان محشر میں تمہارا ہاتھ کیا پکڑے گا؟ سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ۔ اور ایک کسوٹی آپ کو دے دوں، جو چاہو ہمیں کہہ لو، ہم بس یہ ہے، ہم نے تو گویا کہ اپنی عزت لوگوں کو حلال کی، اگر حق بولنے کی وجہ سے لوگ عزت پر بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے بھی مرید ہیں، اس وقت تک مرید ہونا کام نہیں آئے گا جب تک پہلے آپ رسول اللہ کے مرید نہ بنیں۔